أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम सूरह हामीम अस्सजदा रुकू नंबर 5 वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहान वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन वला तस्तविल हसनतु वलस्सय्यअह इदफ़अ बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीन सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम व इम्मा यंज़गन्नक मिनश्शैतानि नज़गुन फ़स्तइज़ बिल्लाह इन्नहु हुवस्समीउल अलीम व मिन आयातिहिल लैलु वन्नहारु वश्शम्सु वल क़मर ला तस्जुदू लिश्शम्सि वला लिलक़मर वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़हुन्न इन कुन्तुम इय्याहु तअबुदून फ़इन इस्तकबरू फ़ल्लज़ीन इंद रब्बिक युसब्बिहून लहू बिल्लैलि वन्नहारि वहुम ला यसअमून वमिन आयातिही अन्नक तरल अर्द खाशियतन फ़इज़ा अंज़लना अलैहल माअ अहतज़्ज़त व रबत इन्नल्लज़ी अह्याहा लमुह्यिल मौता इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर इन्नल्लज़ीन युल्हिदून फ़ी आयातिना ला यख़फ़ौना अलैना अफ़मन युल्क़ा फ़िन्नारि ख़ैरुन अम्मन यअती आमिनन यौमल क़ियामह इअमलू मा शिअ्तुम इन्नहु बिमा तअमलून बसीर इन्नल्लज़ीन कफ़रू बिज़्ज़िक्रि लम्मा जाअहुम व इन्नहु लकिताबुन अज़ीज़ ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन ख़ल्फ़िही तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद मा युक़ालु लक इल्ला मा क़द क़ील लिर्रुसुलि मिन क़ब्लिक इन्न रब्बक लज़ू मग़फ़िरह व ज़ू इक़ाबिन अलीम वलौ जअलनाहु क़ुरआनन अअजमिय्यन लक़ालू लौला फ़ुस्सिलत आयातुहु अअजमिय्युन व अरबिय्युन क़ुल हुव लिल्लज़ीन आमनू हुदन व शिफ़ाअ वल्लज़ीन ला युमिनून फ़ी आज़ानिहिम वक़्रुन व हुव अलैहिम अमा उलाइक युनादौन मिन मकानिन बईद। गुज़श्ता रुकू के अंदर अल्लाह पाक ने इस्तिकामत का तज़किरा किया कि इस्तिकामत बहुत बड़ी नेमत है और ये फरमान
اللہ احکم الحاکمین کا کہ ایمان والوں کے لیے بڑی نعمتیں ہیں جن کا وہ سوال کریں اور جن کی خواہش کریں۔ عزیز بھائیوں، دنیا میں بڑے سے بڑا سٹور ہے نا، بڑے سے بڑا، اس میں بھی ہر چیز نہیں آپ کو مل سکتی جو آپ کی ضرورت ہے یا جو آپ کی خواہش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جنت میں اگر خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے دے تو لمحوں کے اندر حمل ہے، ولادت ہے، ہر کام آسانی کے ساتھ بغیر کسی مشقت کے جو چاہیں جو سوال کریں۔ اب اس سے آگے مزید اللہ والوں کا تذکرہ، اور سب سے جو پہلا عنوان ہے اس رکوع کے اندر وہ ہے دعوت کی فضیلت۔ اس رکوع کے اندر کافی عنوان ہے، سب سے جو پہلا عنوان ہے دعوت کی فضیلت۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، یہ مضمون پچھلے رکوع سے ہی چل رہا ہے۔ یہ 7 آیات کریمات ہیں، کچھ پہلے رکوع میں اور کچھ اس میں، جن میں عنوان ایک ہے وَمَنْ أَحْسَنُ، اور کون اچھا ہے، قولاً بات کے اعتبار سے، ممن اس آدمی سے، دعا الی اللہ جو دعوت دے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ دعوت کس کی طرف دیتا ہے؟ اللہ کی طرف، اپنی ذات کی طرف نہیں، غیر اللہ کی طرف نہیں، اپنے آباء و اجداد کی طرف نہیں، اور کسی شخصیت کی طرف نہیں۔ دعوت کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ پہلا کام تو یہ ہے، اور دوسرا وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے نیک عمل کیے۔ یہ دوسری صفت ہے کہ عمل صالح کرتا ہے۔ اور تیسرا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ بے شک میں فرما برداروں سے ہوں، مسلمانوں سے ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک داعی اور مبلغ، فرمایا کہ اس کی بات سب سے اچھی بات ہے جب اس کے اندر 3 صفتیں آ جائیں۔ نمبر 1 کہ وہ دعوت دیتا ہے اللہ کی طرف، غیر اللہ کی طرف نہیں، کسی شخصیت کی طرف، اپنے گروہ جتھے کی طرف نہیں، اپنی ذات کی طرف نہیں، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف۔ دوسری صفت وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی نیک عمل کرتا ہے۔ اگر خود نیک عمل نہ کرے تو اس کی دعوت میں خاک اثر ہوگا، خاک اثر ہوگا۔ تیسری صفت وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ صاف کہتا ہے بے شک میں مسلمانوں سے ہوں۔ یہودی، نصرانی، ہندو، سکھ، کمیونسٹ، ڈیموکریٹ، لبرل، میں کچھ نہیں، میں مسلمان ہوں، سر عام کہتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری حدیث ہے من دعا الی ہدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ، جو شخص ہدایت کی کسی بات کی طرف دعوت دے اس کے لیے ان لوگوں کے اجروں جیسا اجر ہوگا جو اس کی پیروی کریں گے، یہ ان کے اجروں میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ اور جو شخص گمراہی کی کسی بات کی طرف دعوت دے اس پر ان لوگوں کے گناہوں جیسا گناہ ہوگا جو اس کی پیروی کریں گے، اس کے برابر ہی اس کو گناہ ہوگا، یہ ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ صحیح مسلم کتاب العلم حدیث نمبر 2674۔ اس کے آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ نیکی اور برائی برابر نہیں، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور نہ نیکی برابر ہوتی ہے اور نہ برائی۔ عزیز بھائیوں، یہ ایسی بات ہے
جو اللہ پاک نے فرمائی ہے، ہر انسان بھی یہی کہتا ہے۔ کسی بھی انسان سے پوچھ لو، کہے گا کہ نیکی اور برائی برابر نہیں۔ اصل مسئلہ اس سے اگلا ہے۔ جو حکم ہے اللہ احکم الحاکمین کا، یہاں تک تو بات ایسی ہے جو مسلمہ ہے، ہر آدمی اس کو تسلیم کرے گا، بھئی نیکی اور بدی برابر تو نہیں، اور نیکیوں کے اندر بھی فرق ہوتا ہے۔ ایک نیکی کا درجہ زیادہ ہوتا ہے، جیسے حدیث پاک میں ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ سب سے افضل درجہ ہے ایمان کا، اور سب سے چھوٹا درجہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے، وہ بھی نیکی اور وہ بھی نیکی، لیکن نیکی کے درجے میں فرق ہے۔ ولا تستوی الحسنہ، ہر نیکی برابر نہیں ہوتی، نیکی کے درجے میں فرق ہوتا ہے۔ ولا السیئہ، اور نہ برائی، برائی میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ایک کفر ہے ابو جہل کا، اور ایک ابو طالب، تو ابو لہب، تو یہ فرق ہوتا ہے، برائی میں بھی فرق ہوتا ہے اور نیکی میں بھی، درجات میں۔ ادفع باللتی ہی احسن، دفاع کرو، باللتی اس طریقے کے ساتھ، ہی احسن جو سب سے اچھا ہے، برائی کو ہٹاؤ، ادفع ہٹا دو، باللتی ہی احسن اس طریقے سے جو بہت ہی اچھا ہے، بڑا خوب ہے۔ بڑا خوب کیا ہے کہ ایک آدمی گالیاں دیتا ہے، ہم دعا دیتے ہیں، وہ پتھر برساتا ہے، ہم پھول پیش کرتے ہیں، پتھر برساتا ہے، ہم پھول پیش کرتے ہیں، گالیاں دیتا ہے۔ یہ ہے کہ اچھے طریقے کے ساتھ، احسن طریقے سے، یہ نسخہ ایسا ہے جو کسی بھی جگہ پر ناکام نہیں ہوتا، کامیابی ہوتا ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو اچانک وہ شخص کہ تیرے درمیان اور اس کے درمیان عداوت ہے، دشمنی ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ایسا ہوگا جیسے وہ دلی دوست ہے، ولی دوست ہے، حمیم دلی دوست ہے۔ جب ہم یہ نسخہ استعمال کریں گے نا کہ گالی کے بدلے میں دعا اور پتھروں کے بدلے میں پھول، تو جو دشمن ہے وہ بھی دوست بن جائے گا اور گہرا دوست، اور یہ ایسا نسخہ ہے ہر جگہ پہ کامیاب ہے، اس کا کسی کے پاس توڑ نہیں ہے۔ چنانچہ یہ بہت بڑے نصیب کی بات ہے۔ فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر ان کو جو صبر کرے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ نہیں دی جاتی مگر اسی کو جو بہت بڑے نصیب والا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا سورۃ القصص کے اندر، سورۃ القصص میں ایک طاغوت کا تذکرہ ہے جس کا نام ہے قارون۔ وہ اپنے کر و فر میں جب نکلا تو لوگوں نے کہا انہ لذو حظ عظیم، بڑے نصیبوں والا ہے، بڑی قسمت والا ہے قارون۔ تو تھوڑی دیر بعد جب اس کو عذاب میں مبتلا کیا گیا تو یہی لوگ جو کہہ رہے تھے نا بڑے نصیبوں والا ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں، تو وہ بڑے نصیبوں والا نہیں ہے، بڑی قسمت والا یہ ہے۔ حدیث پاک میں مشہور واقعہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو ایک کافر گالیاں دے رہا ہے، آپ خاموش ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہی موجود ہیں، آخر کار آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے، آپ اس کافر کا جواب دیتے ہیں۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے
تشریف لے گئے، آپ کے چہرہ انور پر انکباس تھا اور تبدیلی آ گئی، تو آپ پریشانی کے عالم میں وہاں سے چلے گئے۔ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہاں سے کیوں تشریف لے گئے؟ فرمایا کہ جب تو خاموش تھا اللہ کا فرشتہ تیری طرف سے جواب دے رہا تھا، جب تو خود بولا اللہ تعالیٰ کا فرشتہ بھی چلا گیا، میں بھی چلا گیا۔ تو یہ نسخہ ہے اور یہ عام آدمی کر نہیں سکتا۔ ہر ایرا غیرہ گالی کے جواب میں دعا اور پتھر کے جواب میں پھول ہر انسان کے بس کی بات نہیں۔ جو بڑی قسمت والا ہے نا وہ یہ کام کر سکتا ہے، عام قسمت والا اور چھوٹے نصیبوں والا یہ کام کر نہیں سکتا۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ تجھے ابار ہی دے، ینزغن کا ابار دے تم کو شیطان کی طرف سے، نزغن کوئی اکساہٹ، فاستعذ باللہ تو پھر اللہ سے پناہ مانگ، اعوذ باللہ پڑھ، شیطان آ گیا ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ پچھلے رکوع سے ایک موضوع شروع ہوا تھا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، چلتا رہا انہ هو السمیع العلیم۔ یہاں 7 آیتوں پہ آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 36 تک ایک عنوان 7 آیتوں میں مکمل ہوا۔ اب یہاں سے ایک نیا موضوع شروع ہوتا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں۔ یہ عنوان پہلے عنوان سے مختلف ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور اسی کی نشانیوں میں سے رات ہے اور دن ہے، والشمس اور سورج ہے اور چاند ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ تم سجدہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، اور سجدہ کرو اس ذات کو جس نے ان کو پیدا کیا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو تو اس اللہ کو سجدہ کرو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پس اگر وہ تکبر کریں، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ، پس وہ، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے فرشتے عند ربک، تیرے رب کے پاس ہیں، یسبحون لہ باللیل والنہار، تسبیح پڑھتے ہیں اس کے لیے باللیل والنہار، رات کو اور دن کو، وہم لا یسأمون، اور وہ نہیں اکتاتے نہیں ہیں اللہ پاک کی تسبیح سے۔ اور جس طرح اللہ کے فرشتوں نے کہا تھا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے فرشتے ہر حال میں اللہ پاک کی تسبیح پڑھ رہے ہیں اور اکتاتے بھی نہیں اور تھکتے بھی نہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے، سجدہ کی آیت کریمہ ہے۔ اسی وجہ سے اس سورت مبارک کا نام سورہ حامیم السجدہ ہے۔ اور اس سے آگے مزید اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں
वमिन आयातिही अन्नक तरल अर्द खाशिया, और उसकी निशानियों में से एक ये है कि तुम देखोगे ज़मीन को खाशिया, दबी हुई, बंजर है। खाशिया का माना यहाँ पर बंजर है, दबी हुई है। फ़इज़ा अंज़लना अलैहल मा, फिर जब हम उस पर पानी उतारते हैं, इhtज़त, तो वो लहलहाती है वो ज़मीन, वरबत, और फूलती है। मुर्दा ज़मीन जिंदा होती है। इन्नल्लज़ी अहयाहा लमुहील मौता, बेशक वो जिसने उसे जिंदा किया यकीनन मुर्दों को जिंदा करने वाला है। इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, यकीनन वो हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। ये मिसाल कुरान मजीद में बहुत सारे मुकामात पर है कि एक दाना डालते हो, एक गुठली होती है खजूर की या किसी भी दरख्त की, कैसी सख्त होती है, उसको ज़मीन के नीचे दबा दिया जाता है और ऊपर उसके मिट्टी है। नीचे वो सख्त है और ऊपर उसके मिट्टी है। तो फरमाया जिस तरह उस मिट्टी के नीचे दाना और गुठली, उससे पौधा बनता है, उससे दरख्त बनता है और वो मिट्टी को चीर कर बाहर आ जाता है। ये मिसाल पेश फरमाई बहुत सारे मुकामात पर कि इस तरह तुम्हें कब्रों से जिंदा करके उठाया जाएगा। और मिसाल ऐसी पेश की जिसको हर आदमी समझ सकता है, जो अनपढ़ है, जो बिल्कुल ही पढ़ा हुआ नहीं है, वो भी इस बात को समझ सकता है कि किस तरह वो गुठली है और दाना कैसे सख्त है और ऊपर उसके मिट्टी है, मिट्टी को फाड़ के बाहर आता है। इस तरह कब्रों से तुम्हें जिंदा किया जाएगा। कैसी मिसाल है, अनपढ़ से अनपढ़ वो भी समझ सकता है। इन्नल्लज़ीना युल्हिदून फी आयातिना, यहाँ से एक नया उन्वान शुरू होता है, वो है काजरवी करने वाले उन लोगों की सज़ा जो अल्लाह ताला की आयात में काजरवी करते हैं। पहला मौजू तो था दावत का, तबलीग का, और दूसरा अल्लाह ताला की निशानियाँ, और तीसरा इल्हाद, लहद उस कब्र को कहा जाता है जो गड्ढा खोदते जाएं, नीचे जाकर फिर वो एक तरफ चली जाती है, दरमियान में नहीं होती, उसको कहते हैं लहद वाली कब्र। तो इसी से ये लफ्ज़ है युल्हिदूना, इल्हाद का माना कि इंसान सीधे रास्ते से हट गया है, एक तरफ हो गया है, इसको कहते हैं काजरवी। कई ऐसे बदनसीब हैं जो अल्लाह ताला की किताब के अंदर काजरवी तलाश करते हैं और खुद भी गुमराह होते हैं और दूसरों को भी गुमराह करते हैं। काजरवी अल्लाह ताला की किताब के अंदर, तो उनकी सज़ा यहाँ बयान हुई है। और इस सूरह मुबारक में पहले भी पढ़ा, वक़ालल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआन, कुरान मजीद की अज़मत इस सूरह मुबारक में बार बार बयान की गई है। यहाँ भी फरमाया कि जो काजरवी करते हैं अल्लाह की आयात में, उनकी सज़ा, बेशक वो लोग युल्हिदूना, जो काजरवी करते हैं, टेढ़े चलते हैं, टेढ़े, फी आयातिना, हमारी आयात में, ला यख्फौना अलैना, नहीं वो पोशीदा हम पर, वो हमसे कोई छुपे हुए नहीं है। ये पहली वहीद है ऐसे बेनसीब लोगों के लिए जो अल्लाह ताला की आयात में काजरवी करते हैं और टेढ़े चलते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं वो हमसे कोई मख्फी नहीं है, मैं उनको जानता हूँ, छुपे हुए नहीं हैं। दूसरी वईद ऐसे बेनसीबों के लिए, अफ़मन युल्क़ा फ़िन्नार खैर
أَمَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیا وہ شخص جو آگ میں پھینکا جائے وہ بہتر ہے یا جو امن کی حالت میں قیامت کے دن آئے؟ یعنی ایسے بے نصیبوں کو جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں ٹیڑھے چلتے ہیں، ان کو تو فی النار، دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ دوسری وعید ہے، اور تیسری وعید وہ ان دونوں سے بڑی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے معلوم معاشے، تم ناراض ہو کے کہ تم جو چاہو کر لو، کرو جو چاہتے ہو۔ اب یہ وعید تیسری ہے اور پہلی دو سے بھی سخت ہے، جو چاہو کر لو۔ انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ اسے جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر، یہاں پھر قرآن پاک کی شان، ذکر سے مراد کتاب اللہ، قرآن حکیم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بالذکر، نصیحت کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ، جس طرح انا نحن نزلنا الذکر، وہاں بھی یہی تفسیر ہے۔ لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آئی وہ نصیحت، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیز، اور بلا شبہ یہ یقیناً ایک باعزت کتاب ہے، کتاب ہے عزیز باعزت۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کے پاس باطل نہ اس کے آگے سے آتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا کوئی آدمی مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ ظاہری طور پر نہ باطنی طور پر۔ آگے سے مراد ظاہر اور پیچھے سے مراد پوشیدہ، ظاہری باطنی، کسی بھی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تحقیق کے اندر اور علم کے اندر اور حقائق کے اندر اور اخبار کے اندر، ساری چیزوں میں۔ تنزیل من حکیم حمید، اتاری گئی یہ کتاب کمال حکمت والے، تمام خوبیوں والے کی طرف سے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، نہیں کہا گیا آپ کے لیے مگر وہی جو ان رسولوں سے کہا گیا جو تو اس سے پہلے تھے۔ ان ربک لذو مغفرہ، بے شک تیرا رب یقیناً بڑی بخشش والا ہے، وذو عقاب علیم، اور بہت دردناک عذاب والا ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، اور اگر ہم اسے عجمی قرآن بنا دیتے، عجمی، لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ، تو وہ کافر کہتے کیوں نہ بیان کی گئیں اس کی آیات کھول کر۔ اعجمی و عربی، کیا عجمی کتاب، عجمی زبان، و عربی اور رسول عربی، اگر کتاب عجمی زبان میں آتی تو پھر کہتے کتاب عجمی ہے، رسول عربی ہے، اور جو مخاطب ہیں وہ بھی عربی ہیں، پھر یہ سوال کر دیتے۔ یعنی کسی بھی زبان میں کتاب آتی نا تو انہوں نے اعتراض ہی کرنا تھا، پھر کہتے اعجمی و عربی، یہ عجمی زبان ہے کتاب کی، و عربی اور رسول عربی ہے، مخاطب بھی عربی ہیں۔ اللہ اکبر۔ قل هو للذین آمنوا ھدی و شفاء، فرما دیجئے کہ یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے، اس میں شفا ہے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وقرن بوجھ ہے، وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَا، اور یہ ان کے حق میں اندھا ہونے کا باعث ہے۔ عما، اندھا، اس سے مزید وہ پھسلتے ہیں۔
اولئک ینادون من مکان بعید، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بہت دور جگہ سے آواز دی جاتی ہے۔ دور سے آواز آتی ہے تو کچھ سمجھ نہیں آتی، بس آواز ہوتی ہے، تو قرآن پاک کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے کوئی دور کی آواز ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سجدے والی آیت کریمہ گزری، سب بھائی سجدہ کر لیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔